سب سے پہلا معیار بنایا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا ہے کہ ان کی قربانی اور اس سے متعلق جتنی گفتگو ان کے درمیان ہوئی آپ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آپ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی خبر لوگوں تک پڑھ کے بتائیں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ لوگ وہ وقت یاد کریں، ماضی کا وہ وقت یاد کریں جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قربانی کر رہے تھے، انہوں نے قربانی کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کر لی، حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ فرماتے ہیں دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے، دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، قربانی بھی دونوں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جب دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح اس کا رویہ کیا تھا۔ اس کا رویہ ایسا تھا کہ اس رویے والے لوگوں کی قربانی کو قبولیت کا شرف قیامت تک نہیں مل سکے گا۔ رویہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ جب اس کو پتہ چلا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اپنے دوسرے بھائی کو گھور کر کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تیری قربانی قبول کیوں ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دل کے اندر کتنا حسد ہے، کتنا بغض ہے، کتنا کینہ ہے، کتنا انتقام ہے، کہ وہ انتقام دل کی گہرائیوں سے اوپر آ کر زبان سے چھلک پڑا۔ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ امت مسلمہ کو، نسل انسانی کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم بھی کہیں ایسے جذبات لے کر تو قربانیاں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ جانور کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے، اپنے غصے کے وحشی جانور کی گردن پر چھری چلانا بڑا مشکل کام ہے۔ جانور کو قابو کرنا بڑا آسان کام ہے، اپنے غصے اور انتقام کے وحشی اور منہ زور جانور کو قابو کرنا بڑا مشکل۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر قربانی کرنی ہی ہے تو قربانی سے پہلے کچھ قربانیاں کر لو، ورنہ وہ قربانی رائے گاں اور ضائع چلی جائے گی۔ تم اس بات کا خیال نہیں رکھو گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ بس عید آ گئی، عید الاضحیٰ آ گئی، ہم 3 دن قربانیاں کریں گے تو ساری کی ساری قبول ہو جائیں گی، اللہ کرے ساری قبول ہو جائیں۔ لیکن دین سکھا رہا ہے کہ نہیں، قربانیوں سے پہلے بہت ساری قربانیاں ہیں، وہ بڑی ضروری ہیں، وہ کرنی پڑیں گی۔ وہی اصل میں آزمائش ہے، وہی اصل میں امتحان ہے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا تو اس کی اگلی قربانی بھی قبول ہوگی، جو اسی امتحان میں ناکام ہو جائے گا تو اس کی اگلی قربانی کی قبولیت کی بھی کوئی ضمانت نہیں۔ حضرت حابیل نے آگے جملہ جو بولا قرآن حکیم نے نقل کیا، فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ
اللہ فاسقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے، منافقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے، مشرکین کی قربانی کو قبول کرتا ہے؟ نہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی لوگوں کی قربانی کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی طرف یہ قربانی منسوب ہے، جن کی دائمی سنت اس کو قرار دیا گیا ہے، انہوں نے بس یہی ایک ہی قربانی کی ہے جس کو ہم زندہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اس قربانی سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کئی قربانیوں سے گزر چکے تھے۔ ٹھنڈے دماغ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر وقت آ جائے تو ہم بھی وہ قربانی کر سکتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ پہلی قربانی اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا، گھر پر قربان کر دیا۔ والد ناراض ہو گئے، بت پرستی کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ میں تو بت بناتا بھی ہوں، بت بیچتا بھی ہوں، بتوں کے سامنے سجدہ بھی کرتا۔ یہاں تک والد گرامی نے دھمکی دی، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں پتھر مار مار کے تجھے سنگسار کر دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا، جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ والد گرامی کی اس دھمکی کو برداشت کر کے، والد کے رویے کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا۔ فرمایا اللہ راضی رہے بس، باقی سارا جہاں ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ گھر کو چھوڑا، گھر کی قربانی، والد کو چھوڑا، والد کی قربانی، وطن کو چھوڑا، وطن کی قربانی، کنبے کو چھوڑا، کنبے کی قربانی، قبیلے کو چھوڑا، قبیلے کی قربانی، خاندان کو چھوڑا، خاندان کی قربانی۔ اور ایک وہ وقت آیا کہ جب عرش الہی سے رب نے کہا کہ اپنی زوجہ محترمہ کو ویران جگہ پر جا کر پہاڑوں میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اپنی زوجہ محترمہ کو اللہ کے حکم پر کہاں جا کے پہاڑوں کے درمیان چھوڑا، حکم ہوا اس کے ساتھ کھیلنے والے بچے کو بھی ادھر ہی چھوڑ دو۔ کچھ تھوڑا سا تصور کر کے تو ہم دیکھیں کہ اگر ہمیں ایسا حکم مل جائے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ نہ مکان، نہ دکان، نہ مارکیٹ، نہ کوئی کھانے کا سامان، نہ پینے کا سامان، نہ پہننے کا سامان، نہ کوئی انسان وہاں بشر کوئی رہتا ہی نہیں، اور ایک جنگل اور صحرا اور پہاڑوں کے درمیان ایک خاتون اور ایک بچے کو چھوڑ کر خامد بات بھی نہیں کرتا اور واپس اپنی منزل کی طرف چلا آتا۔ یہ قربانی ہے، بہت بڑی قربانی، جس سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دراصل اس جانور کی قربانی سے پہلے یہ ٹریننگ ہے، یہ کورس ہے کہ تم اپنے دل کو دستک دے کر دیکھو اور یہ کہو کہ اے اللہ اگر اس طرح کا معاملہ آیا تو ہم تیری خاطر اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں، بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں، بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں، کنبے کو چھوڑ سکتے ہیں، قبیلے کو چھوڑ سکتے ہیں، خاندان کو چھوڑ سکتے ہیں، گھر کو چھوڑ سکتے ہیں، وطن کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کیا چیزیں ہیں؟ اس سے آگے بڑھ کر وہ وقت بھی آیا کہ جب جان پر بن گئی، نمرود نے آگ جلا دی، تو وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے جان کی قربانی کے لیے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے قربانی کی روح۔ آج قربانی تو موجود ہے مگر روح موجود نہیں ہے۔ تو کسی نے اچھا کہا نا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب تو باقی ہیں مگر تو باقی نہیں ہے، یعنی تیرا اخلاص باقی نہیں ہے، تیرا مضبوط ایمان باقی نہیں ہے، تیرا کامل یقین باقی نہیں ہے۔ صرف رسمی ایمان، رسمی یقین، رسمی عقیدہ، رسمی اعمال موجود ہے۔
رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ تو رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ دونوں طبقوں کو قرآن حکیم نے برابر بیان کر کے بتایا کہ جو اس قربانی سے پہلے قربانیاں کرتے ہیں ان کی یہ قربانی قبول ہے، اور جو اس قربانی سے پہلے قربانیاں نہیں کرتے ان کی صف کو الگ کر دیا۔ عہدہ بڑی چیز ہے، منصب بڑی چیز ہے، اقتدار بڑی چیز ہے، کرسی بڑی چیز ہے۔ جب اللہ جل شانہ کہ دین کی خاطر عہدہ چھوڑنا پڑے، یہ امتحان آ جائے، یہ آزمائش آ جائے، عہدے کی قربانی دینی پڑے، تو جو عہدے کی قربانی دے گا، جو منصب کی قربانی دے گا، وہ ابراہیم بن ادہم کہلائے گا، اور جو عہدے کو بچا کر اللہ کے دین کو مسترد کرے گا وہ فرعون کہلائے گا۔